بلغو انی ولو آیا، میرے آقا علیہ السلام کا اس فرمان کو سنیں اور سمجھیں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس ایک آیت بھی ہے تو دوسروں تک پہنچا دو، اس پر جو جو عمل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور پہنچائے گا، جو نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ اس کو پہنچاؤ گے تو اتنا بڑا انعام مل جائے گا، اتنی بڑی آج خوشخبری۔ ہاں، ثواب ضرور ملتا ہے، حضور کی حدیث کو آگے پہنچانے سے ثواب ضرور ملے گا اور بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت کعب الاحبار سے دریافت کیا کہ آپ حضرات نے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کن الفاظ میں پایا ہے؟ تو حضرت کعب نے جواب دیا، ہم نے ان الفاظ میں پایا محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ ہجرت کر کے طابہ میں جائیں گے، ان کی حکومت میں شام میں بھی ہوگی، وہ فوش گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے، بازار میں چیخ کر بولنے والے نہیں ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، ان کی امت بکثرت حمد بیان کرنے والی ہوگی، وہ ہر پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، ہر مقام پر اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کریں گے، وہ اپنے مخصوص اعضاء پر وضو کریں گے، وہ اپنی نیس پنڈلی کے تک تہبند باندھیں گے، نماز میں ان کی صف اسی طرح ہوگی جیسے جنگ کے دوران ان کی صف ہوگی، ان کے مساجد میں ان کی آواز شہد کی مکھی کی آواز جیسی ہوگی، ان کی اذان دینے والے کی آواز کھلی فضا میں سنی جا سکے گی۔ حدیث نمبر 9، سنن دارمی حدیث نمبر 9 سماعت فرمائیے۔ حضرت جبیر بن نفیر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو سست اور کاہل نہیں، اس کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ وہ غفلت میں مبتلا دلوں کو زندہ کر دے، نابینا آنکھوں کی بینائی کو کشادہ کر دے اور بہرے کانوں کو پیغام حق سنا دے، وہ کفر پر قائم ملت کو درست کر دے، یہاں تک کہ یہ اعتراف کر لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، صرف وہی ایک خدا ہے، وہی خدا ہے جو کائنات کا بنانے والا حامی و ناصر ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے سنن دارمی کی، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کام تھا، وہ صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے گھر تشریف لائے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پاؤں گھر کے اندر تھا اور ایک پاؤں گھر کے باہر تھا، اور یوں محسوس ہوا جیسے آپ کسی سے خفیہ طور پر بات کر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے میں کس کے ساتھ بات کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جسے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس نے اپنے پروردگار سے یہ اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرے، سلام کرنے کے بعد اس نے پروردگار عالم کا یہ پیغام مجھے پہنچایا، ہم نے تمہیں قرآن دیا۔ راوی کو شک ہے یا شاید یہ الفاظ ہے کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان علیحدگی کرنے والا ہے، اور سکینت نازل کی جو صبر دیتی ہے، اور فرقان نازل کیا جو ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور شانیں، سبحان اللہ، کیا کہنے حضور کی عظمت کے، حضور کی شان کے، حضور کے مقام کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔